الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات اور ہمارے معہد الصدیقات کے رہنما مولانا مفتی صادق صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں مولانا مفتی صادق صاحب کا کہ انہوں نے اس موقع سے ہمیں کچھ باتیں عرض کرنے کی مہلت دی. دیکھیے آج 9 نومبر ہے. کتنی تاریخ ہے آج؟ 9 نومبر. آج کیا کون سا دن ہے؟ ہاں، یوم اردو. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ٹیچرس ڈے منایا تھا، ہے نا؟ تو سب کو پتہ ہے ٹیچرس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 5 ستمبر کو، ہے نا؟ 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے. کیوں مناتے ہیں؟ بولیے. ابھی آپ لوگ اسکولوں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارے جو ایجوکیشن کے بہت بڑے ہندوستان میں دوسرے نائب وزیر کیا بولتے اس کو، صدر جمہوریہ سروپلی رادھا کرشنن کے یاد میں بناتے ہیں، ہے نا؟ انہی کے یاد میں ٹیچرس ڈے مناتے ہیں. تو اسی طرح سے مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں. ابھی 9 نومبر ہے، یوم اردو ہے، رائٹ؟ اردو ڈے. اسی طرح سے اب 2 دن کے بعد یعنی 11 نومبر کو ایک اور ڈے منایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو 14 کو منایا جاتا ہے. وہ 14 کو مناتے ہیں چلڈرنس ڈے. اور 11 نومبر کو کیا مناتے ہیں؟ ایجوکیشن ڈے، ہے نا؟ نیشنل ایجوکیشن ڈے. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ منایا جاتا ہے، عالمی اس پہ طور پہ منایا جاتا ہے. عالمی یوم اردو یعنی انٹرنیشنل اردو ڈے. یہ کن کے یاد میں منایا جاتا ہے؟ تو یہ یوم اردو کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ آج ہی کے دن 9 نومبر کو بہت بڑے اسلامک فلسفر اور ایجوکیشنسٹ علامہ اقبال، ان کی پیدائش ہوئی. علامہ اقبال کا سب نے نام سنا ہوگا، رائٹ؟ اور نہیں سنے آپ؟ اور 26 تو میں بتاتا ہوں، آپ بھی سنے، کیسے سنے ہیں کہ 15 اگست اور 26 جنوری کو ایک گیت گایا جاتا ہے، جن گن من گایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور گیت گایا جاتا ہے اردو میں. بتائیے. سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. تو یہ کنہوں نے کہا ہے؟ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی پیدائش 9 نومبر کو ہوئی تھی، اور چونکہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں اردو میں، اس لیے یوم اردو ان کی ڈیٹ آف برتھ کو منایا جاتا ہے. ان کے یوم ولادت کو یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ ہر سال منایا جاتا ہے. کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ اردو کے تئیں ہم لوگ جاگرک ہو سکے. اردو کے بارے میں ہم لوگ ہر سال اس کے بارے میں تذکرہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی اردو کو داخل کر رہے ہیں، ہم کتنا سیکھ رہے ہیں.
ہم اپنے اسکولوں میں اردو پہ کتنا فوکس کرتے ہیں، مدرسے میں، اسکول میں ہم کتنی اردو سیکھ رہے ہیں، اس پر ہم کیا کریں، اس کو یاد کریں۔ اردو ڈے ہمارا اصل سیلیبریشن کب ہوگا؟ جب ہم اردو کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، رائٹ؟ اس لیے جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے اردو پڑھنے کا تو اس پہ بہت اچھے سے دھیان دینا چاہیے اور اردو سیکھنی چاہیے۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں میٹرک پاس کر جاتی ہیں اور اپنی اسکولی تعلیم سے فراغت حاصل کر لیتی ہیں، لیکن ان کو صحیح سے اپنا نام لکھنے نہیں آتا ہے اردو میں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں اردو کو اپنے زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اردو ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے اور دینی ضرورت بھی ہے۔ دنیاوی ضرورت کس طور پہ ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری شناخت، ہماری پہچان وہ اردو سے وابستہ ہے۔ اردو سے ہم کٹ کر کے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہماری دینی ضرورت بھی ہے اردو کو سیکھنا۔ اسلامی علوم عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی لینگویج میں ہے، زبان میں ہے، تو کس زبان میں ہے؟ اردو زبان میں ہے۔ ہر ایک ماخذ، جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ماخذ ہیں، سب کا ٹرانسلیشنز اردو زبان میں موجود ہیں۔ تو اردو کا سیکھنا ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے اور دینی ضرورت بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اردو کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیسے اپنی زندگی میں، اپنے تعلیم کے اندر داخل کریں گے؟ سب سے زیادہ جو ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے، سرکاری اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں، تو فارم جب فل اپ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک کالم ہوتا ہے مدر لینگویج کا، کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ اردو لازمی طور پر داخل کیا کریں۔ کبھی بھی ہم کہیں پر بھی ایڈمیشن لے رہے ہیں، کوئی سا بھی فارم فل اپ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ واٹ از یور مدر لینگویج، تو اس میں ہم اردو کا آپشن فل اپ کریں، ٹھیک ہے؟ اردو کو اس کے اندر داخل کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں جہاں پر اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے، یا ہماری جو طالبات ہیں، ان کے جو گارجین ہیں، وہ کہیں ایسی جگہ ان کا ایڈمیشن کرائے ہوئے ہیں جہاں اردو کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں مسلم بچوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، تو ہم انتظامیہ سے کہہ کر کے اور منتظمین سے کہہ کر کے ایسے ٹیچر کو وہاں پر بحال کرانے کے لیے ہم زور دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی یہ ضرورت ہے کہ یہ اردو انہیں سیکھنا ہے۔ ایسے ٹیچرز کو، ایسے استاد کو وہاں بحال کیا جائے کہ ہمارے بچے اردو سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو بچیاں بڑی ہیں، جنہوں نے 12 کر لیا ہے اور اسکول کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لیے ہیں، تو ان کے لیے بھی اردو کی جو مواقع ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، وہ باقی رہتی ہیں۔ ان کے لیے بھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، یہ ملک کی واحد ایک یونیورسٹی ہے جو اردو کے نام پہ قائم کی گئی ہے۔ تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے ابھی فارم فل اپ کرنے کے لیے اعلان کیا ہے، جس کی آخری تاریخ 10 نومبر ہے۔ تو جن طالبات اور طلباء کے گریجویشن وغیرہ میں ایڈمیشن لینے ہیں یا کسی وجہ سے تعلیم رک گئے ہیں 12 کے بعد، تو ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں انرول کر کر کے گھر پہ بیٹھتے ہوئے وہ اردو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چند اسٹیپس ہیں کہ جس کو اپنا کر کے ہم اپنے اندر، اپنی تعلیم میں اور اپنے مواقع میں، اپنے روزگار کے لیے ہم اردو سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں
کہ جہاں پر اردو کی سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں، کوئی نہیں وہاں پر بحال ہو پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کرائٹیریا ہے اس کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو صلاحیت چاہیے، جو استعداد چاہیے اردو میں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے قوم کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم خود بھی اردو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اردو کی تعلیم دیں، اور جہاں کہیں پر بھی اس طرح کا اگر کمی دکھے کہ جہاں پر اساتذہ کی کمی ہے تو وہاں پر اردو اساتذہ کی بحالی کرائی جائے، اور ہر ادارے میں یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچے جہاں انگلش، میتھ، سائنس وغیرہ سیکھتے ہیں، وہاں پر اردو اور عربک اور دینیات کے لیے بھی ہم خصوصی توجہ کے ساتھ اس پر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے ہر زبان میں مہارت حاصل کریں اور ہر میدان میں وہ کامیاب ہوں. ایک شاعر گزرے ہیں، داغ دہلوی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اسی طرح سے ایک دوسرے شاعر اردو کے بارے میں کہتے ہیں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا. یعنی اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر تہذیب اور شائستگی پورے طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شاعر ہے جن کا نام ہے منیش شکلا، انہوں نے کہا ہے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا. وہ بات کرے تو وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہ بولے جسے اردو آئے. تو یہ چند اشعار ہیں جو اردو سے متعلق ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اردو کو ہم اپنے اندر داخل کریں، اردو سیکھیں اور اردو پہ محنت کریں، اور اردو میں بھی اچھے روزگار کے مواقع ہیں. جب ہم محنت سے اس کو پڑھیں گے تو آگے ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی اردو کو ایز اے آپشن چوز کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم اردو بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اردو نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کر کے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے ابھی سے اردو کو مضبوط کریں اور اس پر اچھی طرح سے دھیان دیں. وآخر دعوانا